برکت دینا، تاکہ خداوند اس کلام کو اپنے اندر لے کے اپنی زندگیوں میں خداوند ہم کو پریکٹیکلی اپلائی کریں، اور تیرے کلام میں اور تیری قوت میں ترقی کرتے جائیں، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اس سب کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے فیئر آف گاڈ، خداوند کا خوف۔ ہاللیلویہ۔ ماڈرن دنیا میں خداوند کا خوف بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو خداوند کا خوف مسیح زندگیوں میں بہت کم نظر آئے گا۔ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے خداوند کا خوف مسیحی زندگیوں میں، خاص طور پہ مسیحی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں خدا کا خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے رہن سہن کو دیکھیں گے، بات کرنے کے انداز کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے، آپ خود دیکھیں گے، ان میں خداوند کا خوف نظر نہیں آئے گا، کیونکہ خداوند کا خوف ان کے اندر ایک چیز نہیں ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں گریک میں کئی قسم کے فیئر آف دا گاڈ بتائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، پر انگلش میں اس کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، فیئر، خوف۔ مگر ہم اس فیئر آف گاڈ کو جب گریک میں پڑھتے ہیں، لیٹن میں پڑھتے ہیں، ہبرو میں پڑھتے ہیں، تو اس میں ہر قسم کے خوف کا بیان آتا ہے۔ خوف کس قسم کا ہے؟ فیئر کئی قسم کے ہیں، بائبل ہمیں یہ چیز بتاتی ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بائبل پڑھتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 9:31 اس میں لکھا ہے، پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے ساؤل کا واقعہ ہے، کہ ساؤل جب کلیسیا میں شامل ہوتا ہے تو اس لیے بیان کیا گیا ہے، تمام یہودیہ، گلیل اور سامریہ کو چین ہو گیا، کیونکہ ساؤل جو ان کو ستاتا تھا، ان کو مارتا تھا، وہ کلیسیا کے اندر شامل ہو گیا تھا، اور کلیسیا بڑھتی چلی گئی، اور ان کے بڑھنے کا راز تھا خداوند کا خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلنا۔ خداوند کا خوف، اس کا استعمال ہم بہت بار کرتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھیں، ہمیں بہت سے خوف ہیں۔ آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں آپ کو مختلف خوف ہیں۔ آپ کا سپروائزر آئے گا، آپ کا مینیجر آئے گا، آپ کو ان کا ڈر ہے، کام صحیح نہیں ہوا وہ ڈانٹیں گے، وہ ایسا کریں گے، وہ ہمیں جاب میں ڈسٹرب کریں گے، ہمیں اچھے سے کام کرنا ہے، خوف ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں ماں باپ کا ڈر بھی ہے، ہم کچھ غلط کریں گے، ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹیں گے، آپ کو کسی نہ کسی شخص کا ڈر ضرور رہے گا۔ یہ ہماری نارمل لائف میں چلتا ہے، ڈر ضرور رہتا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی سے ڈر ہے۔ کچھ گھروں میں ایسا بھی ہے، بیوی اپنے ہسبینڈ سے ڈرتی ہے، ہسبینڈ بیوی سے ڈرتا ہے، ایسا نارمل لائف میں ہے۔ ہم سب کے پاس الگ الگ قسم کے ڈر موجود ہیں، فیئر ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو خداوند کا خوف رکھتے ہیں۔ خداوند کا خوف رکھنا ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے، اٹس امپورٹنٹ۔ پر جو خوف یہ بیان کیا گیا ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈر گئے، کوئی بہت طاقتور پہلوان ہمارے سامنے آ گیا، کوئی مینیجر سپروائزر سامنے آ گیا۔ یہ ڈر اور ہے جو اس ڈر کو بیان کیا گیا ہے، جو بائبل ڈسکرائب کرتی ہے، ریوریشنل، عزت کرنا، خداوند کی عزت کرنا۔ یہ ڈر خداوند کی عزت کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو خداوند کا خوف اس طرح سے مانتے ہیں کہ خداوند کو عزت دیتے ہیں۔ ان کو ڈر ضرور ہے،
وہ خدا سے ڈرتے ضرور ہیں مگر کسی لالچ میں. جیسے بہت سارے لوگ خداوند کا خوف اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا کاروبار نہ چھین جائے، ان کے بزنس امپائر کو کچھ نہ ہو، ان کی زندگیوں دھرم بھرم نہ ہو، وہ اسی لیے خداوند کا خوف مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیماریوں کے ڈر سے خداوند کا خوف مانتے ہیں، ہم بیمار نہ پڑ جائیں، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ عجیب کام کرتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ خداوند ہم سے خوش ہوگا، پر ایسا نہیں ہوتا. وہ یہی سوچ کے بہت کچھ کرتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو خداوند خوش ہوگا، پر خداوند ایسے خوش نہیں ہوتا. دل سے وہ خدا کا خوف نہیں مانتے ہیں. جب تک آپ دل سے خدا کا خوف نہیں مانیں گے خداوند آپ سے خوش نہیں ہوگا. دل سے خداوند کی عزت نہیں کریں گے خداوند آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگا. کیونکہ جو دل سے خدا کا خوف مانتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند میں ہیں، ان کی زندگیوں میں خدا کا خوف ہے. کلیسیاؤں میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں، آتے بھی ہیں آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گھروں میں کچھ ایسے لوگ آتے ہوں گے جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس نے بہت اچھا کام کیا، ایک بار کہا اس نے تو میرا پھٹاک سے کام کر دیا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا. وہ آپ خود تو جاتے ہیں، ساتھ میں 2 3 4 لوگ اور لے کے جاتے ہیں. اسی طرح ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں. دیکھو جی اس نے تو میرا کام کر دیا، تم بھی جاؤ تمہارا بھی ہوگا، تم بھی جاؤ تمہارا بھی ہوگا. ہم انہی کی پیروی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور خداوند کا خوف بھول جاتے ہیں. خداوند جس نے ہمیں بنایا، جس نے پیدا کیا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اب خداوند نے بزرگ موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ اب تو آگے نہیں جا سکتا، اب جو احکام تمہیں دیا گیا تھا اسے دہرایا جائے. اب 40 سال ہو گئے، یہ میرے احکام کو بھول چکے ہیں. تب بزرگ موسیٰ نے وہ احکام دوبارہ قوم بنی اسرائیل کو بتائے. تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ تمہیں خداوند کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. انہیں دوبارہ ریوائز کروایا گیا اس بات کو. اور اس میں ایک اور اصول بھی بتایا گیا زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ، جو بہت امپورٹنٹ اصول ہے. وہ یہ ہے خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اسی کے حکموں پر چلنا اور اسی کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور اسی سے لپٹے رہنا. یہ غیر معبودوں کے لیے نہیں جو کرشمے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. خداوند کا خوف ماننا یہ نہیں ہوتا. جیسا کہ موسیٰ نے بتایا ہمیں ویسے خداوند کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اسی پر چلنا ہے. تب ہم میں خداوند کا خوف نظر آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمیں کرشمے دکھاتا ہے ہم اسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. ہم نے اکثر سنا ہوگا بس اسی سے دعا کروائیں جی، یہ ہمارا کام کرتا ہے اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے. ہم انسان کو مانتے ہیں، انسان کو نہیں ماننا، ہم نے خداوند کے خوف کو ماننا ہے. اسی طرح خداوند کے خوف کو ماننا ہے، یسوع کے پیچھے چلنا. ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلتے، پر ان لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، اس نے ہمارے بہت سے کام کیے ہیں، اس کو ایک بار کو پھٹاک سے کام کر دیتا ہے. بس تب ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. راہ حق اور زندگی وہ ہے، ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے. اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہم انسان کے پیچھے چل رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے بہت سے موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں، وہ بہت کچھ بولتے ہیں، ایسا کرو آپ کے پاس پیسہ آئے گا، یہ بزنس کرو ایسا ہوگا. بھئی ان کا کام تو ہے پیسہ لے کے بولنا. وہ پیسہ لیں گے، بولیں گے، آپ کو بھٹکا کے چلے جائیں گے. وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے، یسوع مسیح آپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے. وہ بس یہی بتائیں گے ایسا کرو تو پیسہ آئے گا، ایسا کرو تو گھر بن جائے گا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو بہت اسٹرگل، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہی محنت آپ اگر یسوع کے ساتھ چلنے میں لگائیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، اس کی خوف کو مانیں گے، تو آپ کا وہ کام اس سے بھی جلدی ہوگا.
ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے. وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے اور آپ ہو جاتے ہیں. ہم یسوع کی بجائے اس شخص کی زیادہ مانتے ہیں، بلکہ بائبل ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. بائبل ہمیں کہتی ہے خداوند مسیح کی پیروی کرنا اور اسی کا خوف ماننا. اسی کا خوف ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر، خداوند یسوع مسیح کا. اس کا خوف، اس کے ساتھ چلنا، اسے اپنی زندگی میں رکھنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. فلیپیوں 2:12. بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. ہاللیلویا، آمین. اب انسان کا یہ کام ہے، جب تک اس کے اوپر کوئی ہو وہ ڈر کے کام کرتا ہے. مینیجر کھڑا ہے، اچھا کام کرو یہ مجھے اوپر لے کے جائے گا. سپروائزر کھڑا ہے، اچھا کام کرو یہ مجھے اوپر لے کے جائے گا. ماں باپ گھر سے ادھر ادھر ہوئے نہیں، بچے کہتے ہیں چھٹی مناؤ، کوئی خوف نہیں. اور پالوس رسول کیا کہتے ہیں ہمیں، فلپیوں کی کلیسیا کو کیا لکھتے ہیں وہ، کہ میں نہیں بھی ہوں، غیر حاضر بھی ہوں، تو تمہارے اندر یہ خوف رہنا چاہیے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے. ڈر اور کانپنا، کیا خوبصورت بات کہی ہے، ڈر اور کانپنا. جب میں خود کو اکیلا پاؤں، وہ میرے گھر میں، جاب ہو یا میں کہیں بھی ہوں، میرے اندر خداوند کا خوف رہنا چاہیے. یہی پالوس رسول ہمیں بتا رہا ہے. میرا مینیجر میرے سر پہ ہو نہ ہو، میرا سپروائزر میرے سر پہ ہو نہ ہو، مگر میرا خداوند یسوع مسیح ہمیشہ میرے سر پہ رہتا ہے. اس کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر کے اوپر رہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نہیں بھی ہوں تو خداوند کا ہاتھ تمہارے سر کے اوپر ہے. تمہیں ہمیشہ اس سے ڈرنا ہے، ہمیشہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے. خداوند کا خوف ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے. ہمیں خداوند ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کس حساب سے گزار رہا ہوں. خدا مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہمارے اندر یہ خوف ہونا ضروری ہے. ہم ہر وقت کوئی بھی کام کریں، خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اس کا دھیان ہمارے اوپر ہے. اور ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا، غلط بات نہیں کرنی، کوئی غلط چیز کھانی نہیں، کوئی غلط چیز پینی نہیں. ہمیں خداوند کا خوف اپنے اندر، اپنے آپ میں بنائے رکھنا ہے. فیئر، ہبرو میں فیئر کو یائرا بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ریورنس. اس لفظ کو بہت استعمال کیا گیا ہے، ریورنس. دہشت وہ نہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی ایک بہت بڑا پہلوان سامنے آ گیا، ہم اس سے خوف زدہ ہو گئے. دہشت وہ نہیں ہے. دہشت کا چاہ جانا، یہ دہشت کچھ اور ہے. خداوند کا خوف مانتے تھے پرانے زمانے میں. ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں، پرانے عہد نامے میں، جو خداوند کا خوف مانتے تھے، سر جھکاتے تھے، خداوند کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے. خداوند کے سامنے اگر ہم داؤد کو دیکھیں تو وہ پورا زمین پر لیٹ کر ہاتھ پھیلا دیتا تھا، خاک کے اوپر اپنے آپ کو لٹا لیتا تھا. کیوں؟ اس میں خداوند کا خوف تھا. خداوند کو سجدہ کرتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا، اپنے آپ کو خاک میں خاک ملا لیتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا. یہ خدا کو ریورنس دینا ہوتا ہے، خداوند کی عزت کرنا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے خدا کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے. داؤد کو یہ بات پتہ تھی خداوند ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے. وہ اس لیے خداوند کو جب سجدہ کرتا تھا تو وہ خاک میں لیٹ جاتا تھا، خاک ہو جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلا لیتا تھا. اور میں اور آپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے جاب نہ لے لے، میرا روزگار نہ چھین لے. ہم ڈرتے ہیں.
انسانوں سے، خداوند سے نہیں، انسانوں سے۔ ایک پل کے لیے اسے سوچیں جو آپ کو جاب بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ اس کا کتنا ڈر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جو آپ کو جاب سے نوازتا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جو آپ کو کھانے پینے کو دیتا ہے۔ اس کا خوف کتنا ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، ایک بار سوچئے۔ جو اپنے مینیجر کے دل کو آپ کی فیور میں کر سکتا ہے۔ اب میں صبح ایک سسٹر کی گواہی سن رہا تھا، وہ سسٹر کہہ رہی تھی میں روز روٹین سے دعا کرتی ہوں، میں پرے کیے بنا سوتی نہیں ہوں۔ تو کل رات کو میں پرے نہیں کر پائی، میں ایسے ہی سو گئی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ تو رات کو ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھایا، تو میں نے دعا کی۔ تو خداوند زندگیوں میں ایسے کام کرتا ہے، جب آپ خداوند کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے تو خداوند آپ کو اسی وقت پہ صحیح ٹائم پہ اٹھائے گا کہ اٹھو اور میری عبادت کرو، میرے ساتھ چلو۔ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ کے سر پہ رہتا ہے، خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خداوند کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے، خداوند کے خوف کو ماننا ہے۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کام کو دیکھتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اس کے دیکھنے سے کام ہو جاتا ہے۔ ہم اس خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اس خداوند کے پیروکار ہیں۔ ہم اس خدا کا خوف مانتے ہیں جس کے کہنے سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ اس چیز کا وجود ہوگا۔ خداوند ایسے کام کرتا ہے جب آپ خداوند کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کا خوف مانیں۔ ہماری چاہت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری چاہت یہی ہونی چاہیے کہ خداوند کا خوف ہمارے دل میں، ہمارے بدن میں رہنا چاہیے، ہمارا پورا جسم خداوند کے خوف میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح زبور نویس لکھتا ہے، میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ ہاللیلویہ! یہ ہے خداوند کا خوف۔ جب میں کوئی برائی کرنے لگتا ہوں تو میرے اندر خداوند کا خوف آ جاتا ہے۔ ہم کس خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمیں سنتا ہے، جس کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں، جو ہمارے دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو ہماری پوشیدگی کو بھی دیکھتا ہے، جو اندر تک ہم کو دیکھتا ہے، جو ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان جاتا ہے، جو دیکھتا ہے زبان سے میری تعریف کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون انسان زبان سے تعریف کرتا ہے اور ان کے دل سے دور ہے۔ خداوند دیکھتا ہے کون میرے دل سے مجھے یاد کر رہا ہے اور کون مجھے دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ خداوند کو سب معلوم ہے، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ہم اسے دل سے کب دور کرتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو دیکھتا ہے۔ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے، اسے تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ داؤد نویس یہی تو کہہ رہا ہے، میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے۔ یہ وہ پرستار ہے جنہوں نے بڑی قربت سے مزہ چکھا۔ قربت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا۔ داؤد نویس خداوند کے ساتھ رہے، ان میں خداوند کا ڈر تھا اور انہوں نے مزہ چکھا، اور خداوند نے انہیں بہت برکات سے نوازا۔ اور وہ یہ کہتے، خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر ہوتے ہی خداوند کا میں کانپنے لگتا ہوں۔ کہ وہ خداوند کا ذکر جب کرتے تھے تو وہ کانپنے لگتے تھے کہ میں کس خدا کی پرستش کر رہا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ بہت بڑی بات تھی اس کے لیے، یہ خداوند کو عزت دینا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات سوچ کے اس کا کانپتا تھا کہ خداوند نے مجھے بنایا، زمین آسمان کو بنایا۔ میں اس خدا کا تصور بھی آنے سے پہلے اس کا جسم کانپتا تھا۔ یہ خداوند کا خوف ہوتا ہے۔ اس طرح ہم زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں
اے خدا سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اے اسرائیل کی نسل اس کا ڈر مانو۔ ہاللیلویا۔ کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں آج جو خدا کی راہ پر نہیں چلتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، خداوند میں رہتے ہوئے بھی خداوند کے ساتھ نہیں چلتے۔ زبور نویس کہتا ہے اے اسرائیل کا ڈر مانو، اور لکھا ہے جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں۔ اب باشندے ہم اور آپ نہیں ہیں، یا صرف انسان ہی نہیں ہے، جانور، چرند پرند، سب جاندار باشندوں میں آتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، جس کے اندر سانس بسی ہوئی ہے، وہ خداوند کا خوف اس پہ لازم ہے کہ وہ خداوند کے خوف کو مانے۔ اسے ماننا ہوگا خداوند کے خوف کو۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگیوں میں خداوند کا خوف رکھتے ہیں؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا آپ خداوند کے خوف کو مانتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھیں، کیا آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے ڈر ہیں۔ ہماری صحت خراب نہ ہو جائے، ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہم کچھ ایسا نہ کریں۔ پر جو ان سب کا ذریعہ ہے، کیا ہم اس کا خوف ہے؟ ہمارے اندر اس کا خوف ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے۔ کیا اس کا ڈر ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کو جانا، اس خوف کو؟ کیا یہ خوف ہمارے اندر ہے خداوند کا؟ خداوند کا خوف کیسے نظر آتا ہے؟ جو لوگ اس کا خوف رکھتے ہیں وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ، یہ ان کی نشانی ہے سب سے بڑی۔ جن کے اندر خداوند کا خوف ہوتا ہے وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اگر تم خدا کا خوف رکھتے ہو، پہلی چیز جو تم سوچو گے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خداوند کے خوف کی بڑی نشانی، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ ذریعہ ہے جو خدا نے آپ کے لیے بخشا ہے۔ ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ آپ اسے قبول کریں گے؟ لکھا ہے خداوند کا خوف اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ لگے گا ہم خدا کا خوف کو مانتے ہیں؟ کیسے؟ تھوڑا سوچئے، غور کریے اپنی زندگیوں میں۔ ہم اس کا حکم ماننا شروع کر دیتے ہیں جب ہم خداوند کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہم اس کا حکم ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے کلیسیا بڑھتی گئی کیونکہ ان کے اندر خداوند کا خوف تھا، اور ان کے بڑھنے کی وجہ خداوند کا کلام۔ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم خداوند میں چلتے ہیں، اسی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے خداوند کا خوف۔ اسی طرح مقدس متی کی کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو بائبل ہمیں کہتی ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی ہمارا ڈر کن سے ہے؟ انسانوں سے، چیزوں سے ہے، انسانوں سے ہے۔ ہم ایک گھر کو بنانا بہت مشکل ہے۔ ہم جب ایک گھر کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے، اس سے پہلے ہم بہت محنت کرتے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، بہت سے پلاننگ کرتے ہیں، بہت سے پلان کرتے ہیں، بہت مشکل ہے گھر بنانا۔ لیکن جب ہیریکینز آتے ہیں پتوں کی طرح اڑ جائے گا یہ گھر، گاڑیاں اڑ جائیں گی، برج اڑ جائیں گے، ملک تباہ ہو جائیں گے، پورا ملک سمندر کے اندر چلا جائے گا، پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو پانیوں پر حکومت کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو سورج چاند ستاروں پر حکومت کرتا ہے، جو کہتا ہے تو سورج نکلتا ہے
اگر آپ اس سے کہو گے تو وہ آپ کے کہنے پہ سورج کو بھی تھما دے گا، مگر آپ کے دل میں اس کا ڈر ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہونا ضروری ہے، فیئر آف گاڈ، وہ نظر آنا چاہیے۔ آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جسے پوری دنیا کا اختیار ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، ہر چیز جس کے اختیار میں ہے۔ اس کا خوف ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے، ہر حال میں ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے، اس کا فیئر ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اب خود سوچیں، جو سورج کو آپ کے کہنے پہ تھما دے گا، کیا ہمیں اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات یسوع اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، اس وقت بتا رہے تھے کہ ان سے ڈر جو بدن کو، ان سے نہ ڈر جو بدن کو قتل کرتے ہیں، ڈرنا کس سے ہے؟ جو بدن اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح، اور یہ نشانی ہے۔ ہمارا خوف صرف بدن والوں تک محدود ہے جو ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہم اس کے آگے پیچھے رہیں گے تو یہ ہمارا آسرا ہوگا۔ نہیں، ہمارا آسرا صرف خداوند یسوع المسیح ہے، وہ ہمارا آسرا نہیں ہو سکتا جسے ہم سوچتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہمیں تھوڑا اوپر لے جائے گا، یہ ہماری پوسٹ کو بڑھا دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی سوچیں آپ، خدا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ جو پانی کو 2 حصے کر سکتا ہے، جو ہنا کو اولاد دے سکتا ہے، جو ریشبا کو اولاد دے سکتا ہے، جو سارا کو اولاد دے سکتا ہے، جب آپ کے اندر اس کا ڈر ہوگا تو وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ اس کا ڈر مانے وہ آپ کی زندگی میں ان برکتوں کو بھی لا سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سوچی نہیں، وہ ان برکتوں کو بھی آپ کی زندگی میں لائے گا۔ پر جب وہ آپ کی زندگی میں خوف دیکھے گا، تب جب آپ خداوند کا خوف مانیں گے، وہ آپ کی زندگیوں میں خوف دیکھے گا تو وہ برکت نہیں، برکات دے گا، مالا مال کر دے گا برکتوں سے آپ کی زندگی کو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے انسان کا ڈر ایک پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ اور کیا چاہیے؟ محفوظ رہنے سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے؟ اگر آپ کا توکل خداوند پر ہے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ کوئی پریشانی، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک ہی خوف، خداوند کا خوف، اور زندگی کی ہر چیز نایاب سے نایاب چیزیں ملیں گی۔ مگر ہم آج بھی انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم انسانوں کے ڈر میں رہیں تو ہر وقت ڈرتے ہی رہیں گے، اس سے آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ کئی طرح کی فکریں گھیرے رکھیں گی ہمیں ہمیشہ، کوئی گھر میں کوئی پرابلم، کوئی کچھ پرابلم، کوئی کچھ پرابلم۔ لیکن اگر ہماری دوستی یسوع مسیح کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں کرنی ہے، دوستی کرنی پڑے گی۔ خداوند کا ڈر ہمیں رکھنا ہے تو اپنے نجات دہندہ کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی پڑے گی۔ تو جب ہمارا دوست یسوع مسیح ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے گا، زمین الٹ جائے گی تو بھی کیا لکھا گیا ہے اس میں؟ راست باز کے لیے تاریکی میں بھی نور چمکے گا۔ آپ کبھی اندھیرے میں نہیں ہوں گے، یسوع مسیح سے دوستی کر لیں، ہمیشہ نور رہے گا، ہمیشہ روشنی رہے گی، اندھیرا کوسوں دور رہے گا آپ سے، کبھی نہیں آئے گا۔ وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا میرا بندہ جو میرا خوف کھاتا ہے، خداوند ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے جو خداوند کا خوف مانتے ہیں۔ اب ایک اور بات، جب خدا شیطان سے ڈیبیٹ کر رہا تھا تو اسے کہتا ہے کہ تو نے اس شخص پر نگاہ کی جو میرا ڈر رکھتا ہے، میرا خوف مانتا ہے۔ ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں، ہماری جو حرکات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں ہم بڑے کیئر لیس مسیح ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں خدا ان کی،
ہم بات کرنے سے، زندگی گزارنے کے طریقے سے ثابت کرتے ہیں We don't care Jesus about you. ہمیں یسوع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پر ایوب کے متعلق یہ لکھا ہے، خدا نے شیطان سے یہ کہا، کیا تو نے اس شخص پر نگاہ کی جو میرے خوف کو مانتا ہے؟ اس کو مانتا ہے اور اسے فالو بھی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اپنی زندگی، اپنے رہن سہن کو ظاہر کرنا، یہ بڑی فرق چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں، پر ان کے کام نہیں بتاتے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کام کچھ اور ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں، جھوٹ کھل کے بولیں گے، رشوت کھل کے لیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ they don't care about God۔ ان کو صرف اپنے جسم کی فکر ہے، لیکن جن کو خدا کا خوف ہے، انہیں پتہ ہے خدا کی آنکھیں چاروں طرف سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ پوشیدگی میں بھی ہمارے خیالوں کو جانچتا ہے کہ میں اس بہن سے بات کر رہا ہوں اور میرے اندر کیا خیال چل رہے ہیں، خداوند سب جانتا ہے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، کس قسم کا شو دیکھ رہا ہوں، خداوند دیکھتا ہے۔ خدا نے ہمیں اندر سے پڑھ لیا ہے۔ جب خدا کا خوف ہوگا، کانپیں گے، تھر تھرائیں گے، پر وہ غلط کام کرتے، غلط دیکھتے، کھاتے پیتے، غلط کہتے ہوئے ہماری زبان کانپ جائے گی۔ اس لیے خدا کہتا ہے، کیا تو نے ایوب کو دیکھا جو میرا خوف مانتا ہے، میرے حکموں پر چلتا ہے؟ ہمیں وہ دل چاہیے جو دل نہ تو اوپر ہو نہ نیچے ہو، صرف ایک جگہ میں خداوند کے خوف پہ رہے، اسی کو مانے، اسی پہ چلے، تو خداوند آپ کو کھڑا کرے گا۔ اگر آپ خداوند کا خوف مانیں گے تو اب ایسا نہیں ہے ہم چرچ گئے، ہمیں یاد آ گیا، ہم نے خداوند کے خوف کو ماننا ہے، عبادت کے وقت ہم ڈر گئے، جیسے ہی چرچ سے باہر آتے ہیں خداوند کا خوف غائب۔ کبھی بائبل پڑھیں گے تو بائبل کو چومیں گے، گلے لگائیں گے، پر بعد میں خداوند کا خوف غائب۔ خداوند نے آپ کو بنایا ہے، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ You are the living chapter of God. You are the living letter of God. اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے اندر خداوند کا خوف کتنا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کیسے اس کے پیچھے چلتے ہیں، کیسے اس میں فیئر ہیں، کیسے اسے فالو کرتے ہیں۔ تو بہت سے فیئر ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فیئر کو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو بہت سے فیئر ہمارے سامنے آئیں گے۔ خدا کے پیچھے چلنا، خدا کو ماننا، خدا کے خوف کے ساتھ چلنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ ہارمفل فیئر، ہارمفل فیئر کا مطلب دہشت کھانا، جو تیموتھیوس کے خط لکھا گیا تھا۔ پولس رسول کہتے ہیں، خداوند نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، قدرت کی روح دی ہے۔ تیموتھیوس ڈرتا تھا، میں ناکام ہو جاؤں گا، اس کے اندر خوف تھا، وہ ڈر تھا کہ مجھے رد کیا جائے گا، میرے اندر وہ قابلیت نہیں، میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا۔ یہ بھی ایک فیئر تھا نا، اس کے اندر ڈر تھا ایک۔ پولس رسول کہتے ہیں، تمہارے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، خدا نے تمہیں دہشت کی روح نہیں دی۔ آپ کھڑے ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ جو مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے روح دیا ہے آپ کو، دہشت کا روح نہیں، حکمت کا روح ہے۔ اب آپ سوچیں، جب آپ کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا تو آپ جہاں پر بھی کھڑے ہوں گے، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھے گا میرا خوف اس کے اندر ہے، تو وہ قوموں کو آپ کے سامنے زیر کرے گا۔ اس شخص کو فیور دینے کے لیے ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے خدا۔ اس نے آسمان سے نیچے دیکھا، ایک شخص نظر آیا،
खुदावंद को, जो खुदा का खौफ मानता था और उसका नाम नूह था। नूह खुदावंद का खौफ मानता था और खुदा ने उसको बचाया। खुदावंद ने कितने साल इंतज़ार किया? 120 साल नूह के ख़ानदान को बचाने के लिए। नूह में खुदा का खौफ था। खुदावंद ने 120 साल इंतज़ार किया, जब तक कश्ती तैयार नहीं हुई उस वक्त तक तूफ़ान नहीं आया। नूह के ख़ानदान को बचाने के लिए खुदा ने 120 साल गुनाह को बर्दाश्त किया। खुदा अपने लोगों से इतना प्यार करता है, जो उसका खौफ मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में साबित करते हैं कि उनके अंदर खुदावंद का खौफ है, तो खुदावंद उनके साथ चलता है, खुदावंद उन पे अपना हाथ रखता है। अब हेल्दी फेयर, ये भी एक फेयर है। अब आप डरते हैं हम ऊंची जगह से जंप ना करें, हम गिर जाएंगे, हमें चोट आएगी। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, साइकिल बाहर ना लेके जाओ, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत हैं, होना चाहिए, अच्छी बात है। अब शुगर के जो पेशेंट हैं डायबिटिक, वो शुगर कम लेते हैं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, ये एक फेयर है। पर जब आप खुदा में होंगे आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और फेयर है, होली फेयर, जो खुदावंद चाहता है हर शख्स की ज़िंदगी में हो। जो उससे डरता है उसकी ज़िंदगी में होली फेयर का होना ज़रूरी है। खुदावंद चाहता है, खुदावंद देना चाहता है, पर हम उसे रिसीव करना नहीं चाहते। हम खुदावंद के खौफ से भागते हैं, मानते ही नहीं उसके खौफ को, तो होली फेयर कैसे मिलेगा? किताब मुक़द्दस में लिखा गया है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हालेलुया। और इस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। दिस इज़ द होली फेयर, ये है होली फेयर। डरते सोचते मेरे ख्यालों में डर होना चाहिए, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे खुदावंद नाराज़ हो। मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे खुदावंद नाराज़ हो। मैं कोई ऐसी चीज़ ना खाऊं जिससे खुदावंद नाराज़ हो। मैं कोई ऐसी चीज़ ना पीऊं जिससे खुदावंद नाराज़ हो। मेरी ज़ुबान कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे खुदावंद नाराज़ हो। जब खुदावंद का खौफ आता है तो हिकमत आपको मिलती है। इसीलिए खुदावंद का खौफ अपने दिल में बना के रखो। खुदावंद का खौफ ज़रूरी है, उससे हमें हिकमत मिलेगी। और हिकमत PhD करने के बाद भी नहीं मिलती, ये सिर्फ खुदावंद देता है, ये खुदावंद के पास है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग देखे हैं, ऐसे काम कर जाते हैं, आप देखेंगे कहेंगे ये तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं करेगा। पर हिकमत सिर्फ खुदा देता है। लिखा है, मुझसे मांगो जो हिकमत फयाजी से देता है, बगैर मलामत। होली फेयर, खुदा चाहता है हम उसका खौफ माने, और उसका खौफ हमारी ज़िंदगी में कैसे नज़र आएगा? जब हमारी ज़िंदगी में बुराई से नफ़रत शुरू होगी, जब हम अपनी ज़िंदगी में बुराई से नफ़रत स्टार्ट करेंगे, दुश्मन हो जाएंगे उसमें, फिर पता लगेगा हाँ ये खुदावंद का खौफ है। बाइबल में लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। जिसे खुदा का खौफ आता है तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है, अदावत। अदावत का मतलब है दुश्मनी रखना। जब खुदावंद का खौफ आपके दिल में होगा तो आप बदी के दुश्मन बन जाओगे। हर गलत रास्ता आपको गलत नज़र आएगा कि हमें इस तरफ नहीं जाना, ये गलत है, ये रास्ता खुदा की तरफ नहीं जाता, हमें इस पे नहीं चलना। जब आप खुदावंद के खौफ में रहेंगे तो आपकी अदावत शुरू होगी बदी से, और हर वो बदी आपको नज़र आएगी जो आपको खुदावंद से दूर लेके जाएगी, और आप उससे दूर जाओगे।
बाइबल में लिखा है, खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है और इसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। कभी उम्मीद, जिंदा उम्मीद, सच्ची उम्मीद। खुदावंद के खौफ के अंदर जिंदा उम्मीद है। आपको पता है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए ये काम करना है। उम्मीद है ना, कभी उम्मीद। जब आप खुदावंद के खौफ में होंगे, आपकी उम्मीदें भी कभी होंगी, छोटी उम्मीद नहीं होगी। कभी उम्मीद, बड़ी, सच्ची, जिंदा। पता है ये होगा, कुछ भी हो जाए ये होगा। खुदा ने ये काम करना ही है। कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, मैंने बोल दिया, करेगा। मैं प्यार करता हूँ खुदा से, खुदावंद मुझसे प्यार करता है, पर उसके लिए खौफ का आना ज़रूरी है। जब आपके अंदर खुदावंद का खौफ होगा तो ये कभी उम्मीद आपके अंदर आएगी। आपकी ज़िंदगी में आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप कभी उम्मीद रखते हैं। खुदावंद का खौफ आपकी ज़िंदगियों में है। आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त करेंगे। जब आप खुदावंद से डरेंगे, आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त करेंगे, उसके साथ चलना शुरू कर देंगे आप। खुदा भी आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप खुदा की नेचर को मानना शुरू कर देंगे जब आप खुदावंद का खौफ रखेंगे। आप कहते हैं, हमें हालात कैसे भी हों, मेरी कभी उम्मीद है। मेरी उम्मीद बड़ी है, सच्ची है, जिंदा है, मुझे मिलेगा। क्यों? मेरी उम्मीद जिंदा है, मेरा काम ज़रूर होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ होगा तो आपके सारे काम होंगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दें। अगर खुदावंद का खौफ है तो आप हर वो काम करें जिससे खुदावंद खुश होता है। आपको पता चलेगा, मेरे अंदर खुदा का खौफ है, ये काम करने से खुदा खुश होगा। आप हंस के करेंगे, खुश होकर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको भी एक उम्मीद है, जिंदा उम्मीद। आप कहें कि खुदावंद, मैं अपनी ज़िंदगी को खुदा से नाम से ग्लोरीफाइड करना चाहता हूँ। आप कहें, खुदावंद से मांगे, खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे नाम से ग्लोरीफाइड करना चाहता हूँ। फिर खुदा का खौफ आपको मजबूर करेगा होली लाइफ गुजारने के लिए, और ऐसा होगा, खुदावंद करेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, जब हम खुदावंद का खौफ रखेंगे हमारी उम्मीद कभी होगी, और खुदावंद का खौफ कभी उम्मीद। खुदावंद का खौफ आपको तैयार करेगा कि आप यीशु के लहू में ज़िंदगी गुजारें, और इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। खुदावंद का खौफ, यीशु का लहू हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगियों में कुछ भी चाहिए तो वो खुदावंद यीशु मसीह देगा। खुदावंद का फजल।